اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نام کا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی فضیلت والے ہیں، لیکن یہ والا جو نام ہے یہ بزرگان دین نے بتایا ہے، تو یہ والا نام اس طریقہ کار سے اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے اگر کوئی عورت بانجھ ہوتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازیں گے، یعنی کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ تو اتنا پاورفل وظیفہ ہے المصور، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی مشکل وقت آپ پر آن پڑا ہے، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی پریشانی کا مشکل وقت ٹل جائے گا۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، جس وقت جو کچھ بھی نہیں تم جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور عقل دی کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ یہ آیات اور اللہ کی مخلوقات کے نام ہمارے لیے اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ ان ناموں کو جاننے کے فائدے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے الخالق اور الباری میں بیان کر چکے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ جب آپ اسے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں تو اسے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ وضع کرنے والا ہے، وہ ہمیں منفرد بناتا ہے، اور جس طرح چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خاص صلاحیتیں عطا کی گئیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اسے پرندوں کی زبان دی گئی۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب چیونٹی بولتی تھی تو وہ سن سکتا تھا، اور وہ جنوں کو حکم دے سکتا تھا۔ مزید برآں، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا، وہ ایک دولت مند بادشاہ بھی تھا جو بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا اور لوگوں سے پیار کرتا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ صلاحیتیں اپنے طور پر پیدا کی؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ خالق کی طرف سے دیے گئے تحفے ہیں۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام خود جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے سورۃ نمل میں درج ذیل دعا فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، تو سلیمان اس کی بات پر خوش ہو کر مسکرائے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ کو منظور ہے۔ تیرے نیک بندوں میں تیری رحمت ہے، اگر آپ اس کو اولاد کے اصول کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو جو بزرگان دین نے طریقہ کار بتایا ہے اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عمل کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ اگر جو شخص یہ وظیفہ کرنا چاہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 دن مسلسل آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ 7 دنوں میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور وہ شخص جس نے روزے رکھے ہیں وہ 21 مرتبہ المصور پڑھ کر
1 गिलास पानी पर दम कर दे। दम करने के बाद उस औरत को पिला दें जिसके पास औलाद नहीं है या वो बांझ है, यानी कि जिस औरत को औलाद नहीं होती वो साहिब औलाद हो जाएगी। अगर ये पानी आप किसी बांझ औरत को पिला दें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना की नेमत से नवाज देंगे। एक बार फिर सुन लें तरीका कि कैसे करना है। एक शख्स 7 दिन रोज़े रखे। 7 रोज़े रखने के बाद 7वें दिन रोज़ा अफ्तार करने से पहले आपने 21 मरतबा अल मुसव्विर पढ़कर पानी पर दम करना है और ये पानी उस औरत को पिला देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमाएंगे। अगर इस वजीफे को आप वैसे करना चाहें अपनी परेशानियों के हल के लिए, ये वजीफा उसके लिए भी कर सकते हैं। तमाम की तमाम जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगी। इसके अलावा हर जुमेरात को इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम होता है। आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दें और आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों को आज का अमल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल मदनी इलाज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।